تھینک یو سو مچ آپ کے انکریجمنٹ کے لیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جو عزت اور تعظیم کے لائق ہے. تو ہم اس زندہ خدا کے لیے جس کی بدولت ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم اس کے لیے زوردار تالیاں جو کچھ لوگ بڑے اداس لگ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کافی ڈسپلے بھی کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے آج ایک فرق انداز سے آنے کا، میرے پاس سوری کوئی شلوار قمیض نہیں تھا تو میں پہنتا. اٹس گڈ کہ آپ ایسوسیشن شو کریں اپنے ملک کے ساتھ، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوا وہ جگہ میں تجھے دوں گا. اور یاد رکھیے اس ملک میں اگر خدا نے مجھے اور آپ کو رکھا ہے تو اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس ملک کے لیے جہاں پہ ہم آزادی سے خدا کے نام کو عزت جلال اور بزرگی دیتے ہیں. ایسے ملک کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے اس ملک میں ہمیں رکھا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ آج بھی پورے ملک میں کیا منایا جا رہا ہے؟ جشن آزادی منائی جا رہی ہے. پریز گاڈ. اور مختلف ایکسپریشن ہیں لوگوں کے آزادی منانے کے. ٹھیک ہے، میں دیکھ رہا تھا ایون چھوٹے چھوٹے بچے نا وہ باجے لے کر وہ جناب شور مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ان کا کہہ رہے جی ان کا الگ حساب ہے، لیکن ان کو ویسے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے لیے شور مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہے کہ وہ کس چیز کے لیے شور مچا رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے آج چھٹی ہے اور آج سب لوگ جو ہے باجے میں جا رہے ہیں. اور وہ پنجابی میں ایک مثال ہوتی تھی جمعہ جانچے سارے شامل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اٹس لائک دیٹ. لیکن ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس آزادی کے لیے جو خدا نے ہمارے ملک کو دی ہے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا کا. میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے پڑھیے گا یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان، اس کا 8واں باب، اس کی 31ویں آیت سے 36ویں آیت تک. اگر کوئی پڑھنے میں مدد کرے تو میں شکر گزار ہوں گا. یوحنا رسول جی اس کی 8 باب جی کوئی سنت یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 31ویں آیت سے. بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. آمین. اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی کیا کرے گی؟ تمہیں آزاد کرے گی. میرے عزیزو، یہ سیلیبریشن جو ہم سارا پاکستان جو وہ کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ از سم تھنگ گڈ. اور اسی کو آگے طرف پلیز پڑھیے گا. انہوں نے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کے غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے. آمین. جی 36ویں آیت تک ہم نے اس کو پڑھنا ہے. پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے. آمین. پس اگر تمہیں بیٹا آزاد کرے گا تو تم کیا ہوگے؟ واقعی آزاد ہوگے. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں اور آپ یسوع مسیح کے خون سے دھل گئے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ جو پولیٹیکل آزادی ہے یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن حقیقی آزادی کا ملنا بہت ضروری ہے. اور اس حقیقی آزادی کا منبع کون ہے؟ میرا اور آپ کا خدا یسوع. کیونکہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا کہ جس نام کے وسیلہ سے کیا مل سکے؟ آزادی مل سکے، نجات مل سکے. اس نے اس کا دوسرا باب اس کی 8ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ
خدا کی بخشش ہے اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ تو میرے عزیزوں، میری اور آپ کی آزادی، جیسے میں بات کر رہا تھا کہ کئی ایسے بچے، کئی ایسے لوگ جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آزادی جس کی سیلیبریشن وہ کر رہے ہیں، اتنا شور مچا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے یا کس وجہ سے وہ اس آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی جو ہے اس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں آزادی، گناہوں سے آزادی ملی ہے کہ اب ہم گناہ کے غلام نہیں رہے۔ اور دیکھیں، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، جو کہ ہم پولیٹیکل آزادی کی بات کر رہے ہیں، بہت سی قربانیاں دی گئیں۔ اب دیکھیں، بہت سی قربانیاں دی گئیں اور کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، سارا سلسلہ کیا جاتا ہے، اور میری اور آپ کی جو آزادی جو مخلصی ہوئی ہے وہ بکرے بچڑے کسی جانور کے خون سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ یسوع کے پاک اور بے عیب خون سے ہوئی ہے، جو مجھے اور آپ کو واقعی حقیقی طور پر کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے۔ میں اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ پولیٹیکل آزادی کو لے کر لوگ کتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اور اس بات کو بار بار وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ How we express، ہم کیسے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ مجھے جب میں کلام کی تیاری کر رہا تو یہ کلام جو آج سے تقریباً 8 سال پہلے میں نے اسی جگہ پہ شیئر کیا، اور دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ جب میں اس کلیسیا میں خدمت کے لیے آیا، اور خدا نے جو ہے اس کلام سے مجھے جو ہے وہ لیس کیا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، اور خدا کا روح مجھے ابھارا تھا کہ میں اس کلام کو آپ کے ساتھ میں دوبارہ شیئر کروں۔ دیکھیں، جب آپ کو آزادی مل جاتی ہے تو کچھ ایکسائٹمنٹ ڈیفینیٹلی آ جاتی ہے، اور اس آزادی کے ساتھ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایز میں آ جاتے ہیں، آپ ایک بہت بڑے برڈن سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس آزادی کے ساتھ منسلک کئی چیزیں ہیں جس کو ہم ریسیو کرتے ہیں۔ تو جو ٹاپک اس آزادی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس آزادی کا منبع جو ہے میرا اور آپ کا خداوند مسیح ہے، اور اس کا فخر، مسیح میرا فخر۔ اس آزادی کے وسیلہ سے، کیونکہ جس آزادی پہ ہم اتراتے ہیں، جس کے بارے میں اتنے شور سے ہم بتاتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور مجھے وہ گیت یاد آتا ہے، شیطان ہے پاؤں کے نیچے، اس کا ایک انترا تھا، میں دنیا کی سرحدوں میں جاؤں گا، اپنی آزادی کے بارے میں ان کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ دنیا کی سرحدوں میں جا کر میں اپنی آزادی کے، یسوع المسیح نے مجھے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے۔ پولس گلتیوں کی خط میں اس کے 6 باب اور اس کی 14ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر، کہ کسی اور بات پر نہیں، اس آزادی پر جو کہ صلیب کے وسیلہ سے، مسیح کے صلیب پر خون بہائے جانے کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ملی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ ایک فخر کا عالم ہے، ایک فخر کا نشان ہے، جو کہ ایک لعنتی نشان تھا، لیکن مسیح کے صلیب پر جان دینے کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے لیے وہ کیا بن گیا؟ فخر کا نشان بن گیا۔ دیکھیں، پولس بڑا پڑھا لکھا عالم فاضل شخص تھا، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ کوڑا کرکٹ سمجھتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ میں سوائے مسیح کی صلیب پہ کے علاوہ کسی اور چیز پہ کیا کروں؟ فخر کروں۔ بس دیکھیں کہ میرا اور آپ کا فخر کیا ہے، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اور پورے ملک میں اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ اور میرا اور آپ کا فخر جو ہے وہ کیا ہے؟ مسیح کی صلیب ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو ہے، میں کئی دفعہ اس چیز کو کہہ چکا ہوں، ملکہ الزبتھ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی ساری شان و شوکت اس بائبل مقدس کی وجہ سے ہے۔ ان کا فخر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ وہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، کئی ملک کے حصوں پر، ایون امریکہ جیسے ملک پر بھی انہوں نے حکومت کی،
ہمارے پاک و ہند میں انہوں نے حکومت کی, دنیا کے بہت سے ممالک انہوں نے سر کیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کی شان و شوکت اس بائبل مقدس کی وجہ سے ہے. امریکہ والے کہتے ہیں ان گاڈ وی ٹرسٹ, خدا پر ہم کیا کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں. ان کے فخر کا سبب کیا ہے؟ ان کا خدا. یہ میرا اور آپ کا منجی جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ فخر کا باعث ہے میرے عزیزوں. اور اس فخر کو پروکلیم کرنا, اور اسی لیے تو پھر پالوس کہتا ہے ہمیں یا مجھے مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ نہ حال کی چیزیں, نہ استقبال کی چیزیں, نہ تنگی, نہ کال, نہ ننگا پن, یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے کیا کرے؟ مسیح کی محبت سے جدا کرے. اور یہ اس آزادی کی وجہ سے ہے جس سے وہ دلیری سے کہہ سکتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور یہ اسی صلیب کے وسیلہ سے, اسی آزادی کے وسیلہ سے ہے جو یسوع المسیح کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. اسی تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور جب میں دیکھ رہا تھا کہ ان فخر کے اسباب جو ہے وہ کیا کیا ایسی باتیں ہیں جس سے میں اور آپ اور زیادہ فخر کے باعث بن جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں فضل ہی سے نجات ملی, اس میں میری اور آپ کی کوئی راست بازی, کوئی قابلیت, کوئی لیاقت نہیں ہے, کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ میری اور آپ کی راست بازی کیا ہے؟ بتا سکتا ہے؟ کوڑا کرکٹ گندی دھجیوں کی مانند ہے. یعنی ہم اپنے اعمال کے سبب سے, شریعت کے سبب سے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو راستہ باز کرنا چاہ رہے تھے, لیکن کوئی بھی شریعت کے تقاضوں کو کیا نہیں کر سکتا تھا؟ پورا نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے مسیح خدا نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے. اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا کی ہے؟ ساری راست بازی کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے. اس نے راست بازی کو, اس نے شریعت کو پورا کر دیا, سارا کچھ اس نے کر دیا. اب پہلی بات جس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ I am acceptable to God. اس آزادی کی وجہ سے, اس رہائی کی وجہ سے میں اور آپ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں, acceptable بن جاتے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نہ کہ قوم نہ کوئی قبیلہ تھے بلکہ رد کیے ہوئے لوگ تھے, لیکن اب ہم کیا بن گئے ہیں؟ شاہی کانوں کا فرقہ, مقدس قوم, اور مسیح کے ہم میراث ہیں. اور خداوند رب الفاظ کو ہم خدا کے کیا کہہ سکتے ہیں؟ اے باپ, یعنی ابا کہہ کے پکار سکتے ہیں. ایک ریلیشنل بانڈیج آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا خدا کے ساتھ بن گیا. اس رہائی کے وسیلہ سے, اس کی وجہ سے یہ فخر کی بات ہے کہ میں اور آپ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خداوند رب الفاظ خدا کو باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں. تو یہ شور سے ہم کہتے ہیں باپ. ہم خدا رب الفاظ خدا کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ باپ کہہ سکتے ہیں. ہم تو رد کیے ہوئے لوگ تھے, ہم بے وجود لوگ تھے, لیکن اس رہائی کے وسیلہ سے جو فخر ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم خداوند کی حضوری میں ایکسیپٹیبل ہو گئے. بعض دفعہ شیطان آپ کے سامنے بہت سے ایسے ایکسکیوزز لائے گا, آپ کے گناہوں کو آپ کے سامنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کی کوشش کرے گا, لیکن مسیح خداوند نے صلیب پر ان گناہوں کی دستاویز کو کیا کر دیا ہے؟ مٹا دیا ہے. اس نے ہمارے گناہوں کو کیا کر دیا ہے؟ اتنی دور پھینک دیا ہے جیسے پورب سے پچھم دور ہے, اتنی دور. آپ کیا آپ کو پورب سے پچھم کو دیکھ سکتے ہیں؟ Not at all. کہ ہم بھی اپنے ان گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن ابلیس ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں ہمارے ان پاسٹ مسٹیکس کو. یاد رکھیے, میں نے ایک طرف سے کہا تھا کہ آپ اپنے ماضی, جو آپ زندگی آج گزار رہے ہیں وہ آپ کے ماضی کی وجہ سے ہے, لیکن آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کو اپنے ماضی کا قیدی نہیں بننا ہے, کیونکہ مسیح خداوند نے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے. پھر دوسرا کرنتھیوں اس کے 5 باب اور اس کی 21ویں آیت ہے. یہ بات مجھے اور زیادہ ایکسائٹیڈ کرتی ہے. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں.
What an excitement! اس آزادی کو جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس آزادی کے بعد ہمارے لیے کیا کچھ ہے۔ ہوسیہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اکثر قانون کے لوگ جو ہیں یا وکلا جو ہیں یا ایون گورنمنٹ آفیشل بھی لوگوں کو مس یوز اس لیے کرتے ہیں، ایکسپلائٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو قانون کے بارے میں نہیں پتا ہوتا۔ آپ میری بات سمجھ رہے؟ چونکہ ان کو نہیں پتا تو اس لیے وہ اس بات کو ٹویسٹ کر کے وہ لوگوں نہیں آپ کے لیے تو یہ ہو جائے گا، آپ کے لیے تو وہ ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں اس رہائی کے وسیلہ سے میں اور آپ کیا ہو گئے ہیں؟ خدا کی راست بازی میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ فخر کی بات ہے، اور یہ صرف اور صرف مسیح کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے ہے۔ How excited it is! پھر دیکھیں میں دم نہیں بلکہ سر ہوں۔ یہ خدا کے وعدے، یہ اس رہائی کے وسیلہ سے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ تو یہ وعدے ان لوگوں کے لیے، یہ فخر صرف ان لوگوں کے لیے جو مسیح کے خون سے کیا ہے؟ دھل گئے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ تم دم نہیں بلکہ سر ہو گئے۔ یاد رکھیے گا مسیحی لوگ شاید دوسروں سے بہتر نہ ہو لیکن فرق ضرور ہوتے ہیں۔ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر کیا کریں؟ تمہارے آسمانی باپ کی کیا کریں؟ تمجید کریں۔ How important it is! کیونکہ اس کنڈیشن میں جب آپ اپنے آپ کو فرق شو کرتے ہیں تو واقعی آپ دم نہیں ہوتے، آپ سر ہوتے ہیں۔ لوگ صرف پولیٹیکلی یا وہ جیوگرافیکلی اگر وہ کہتے ہیں جی میرے پاس امریکہ کا ویزا لگ گیا، میرے پاس انگلینڈ کا ویزا لگ گیا، تو اس بات پر اترانا is of no importance۔ ٹھیک ہے؟ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں یقیناً جب آپ خدا کے منصوبے میں ہیں تو یہ ملک یہ بھی خدا کے ہیں، یہ خدا کے بنائے ملک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ نجات جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ کسی جیوگرافیکل کوئی جیوگرافی حدود کے مطابق نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، یہ رہائی آپ کے لیے ہے۔ پالوس دیکھیں کہاں جا رہا تھا؟ دمشق کی راہ پر کلیسیا کو تنگ کرنے مارنے کے لیے جا رہا تھا، اور وہیں پہ مسیح خدا ان سے مل گیا اور اس کو اپنی نجات سے لیس کر دیا۔ پترس کہاں پہ تھا؟ جی مچھیاں پکڑا، اپنے کام کاج پہ تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں میں اگر عبادت خانہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاں خداوند نجات دیتا۔ خداوند کس کو آپ کی زندگی کے لیے استعمال کرتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پام سنڈے پہ جب ہم بات کر رہے تھے کلام کے تعلق سے کہ اس گدھے کو ریلیز کرنے کے لیے خدا نے اپنے لوگوں کو بھیجا۔ ٹھیک ہے؟ جو کہ وہ بندھا ہوا تھا اور اس کو ریلیز کرنے کے لیے کیا کیا؟ اپنے لوگوں کو بھیجا۔ اسی کہ تم دم نہیں بلکہ سر ہو۔ اور یہ کس وقت؟ جب ہماری زندگی میں ہم اس رہائی کو لائق طور پر، کیونکہ جب تک بیٹا تم کو آزاد نہ کرے تم آزاد نہیں ہو سکتے۔ پھر I am complete in Christ، میرے لیے اور جو فخر کا باعث ہے یا آپ کے لیے جو فخر کا باعث ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت میں لکھا ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے۔ معمور ہو گئے اٹ مینس کمپلیٹ ہو گئے، جو ساری حکومت اور اختیار کا کیا ہے؟ سر ہے۔ ورڈ کرسچن تو میں کئی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ انگریزی میں جو ورڈ کرسچن ہے اگر اس میں سے کرائسٹ نکال دیا جائے تو اس کے بعد 3 لیٹر رہتے ہیں IAN۔ ٹھیک ہے؟ IAN، اور اس کا مطلب ہے I am nothing۔ جب مسیح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم حقیقی مسیحی جب بن جاتے ہیں تو مکمل ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا جو ساری حکومت اور اختیار کا کیا ہے؟ سر ہے۔ ہم کمپلیٹ کب ہوتے ہیں؟ جب کرائسٹ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، ہم تب کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اور اس رہائی کے وسیلہ سے I am a victor not a victim، میں فاتح ہوں
کوئی جو ہے وہ مجبور قسم کا شخص نہیں ہوں یا کسی مصیبت میں شکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس مصیبت میں بھی خداوند میرا خدا جو ہے مجھے فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا اس کا 5 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر کیا آتا ہے؟ غالب آتا ہے۔ وہ کیا آتا ہے؟ دنیا پر غالب آتا ہے۔ How exciting it is کہ جب آپ مسیح خداوند میں آ جاتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، جب آپ کو یہ رہائی مل جاتی ہے تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ دنیا پر غالب آ جاتے ہیں۔ اب دنیا کے کاموں پر، جسم کے کاموں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ غالب آتے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ فخر کا باعث ہے۔ ہم اپنے آپ کو وکٹمائزڈ نہیں سوچتے ہوئے، ہاں جی میں تو بہت مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تو فلپیوں اس کے 4 باب اور اس کی 13 آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں تو پولس کیا کہتا ہے؟ جو مجھے کیا کرتا ہے؟ اور میں نے کہا نا میں ٹیچر بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے یہ آیت مجھے بتانے، جو مجھے، سب لوگ ذرا بولیں اپنے لیے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں تھوڑا سا کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیٹس سے اگین، ہم دوبارہ کہیں گے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور کیوں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے رہائی مل گئی ہے۔ اس رہائی سے پہلے میں اس لائق نہ تھا، میں خدا کی حضوری میں آنے کے لائق نہ تھا، میں غالب نہیں آ سکتا تھا، لیکن اس رہائی کے وسیلہ سے جو میرے لیے فخر کا باعث بن گئی، میں کیا ہوں؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں جب کبھی فردر اچیومنٹ کے لیے جو ہے وہ میں سوچتا ہوں، اور انسان ہوتے ہوئے میں سوچتا ہوں ہاں میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہو سکتا، لیکن جب یہ آیت میرے سامنے آئی تھی فار دا فرسٹ ٹائم تو اس نے مجھے امپاور کر دیا، مجھے قوت سے بھر دیا کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کہ میں اس کی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں جو میرا سورس ہے طاقت کا۔ داؤد کہتا ہے میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک کہاں سے ہے؟ میں پچھلے دنوں میں کلام سن رہا تھا اور اس میں ذکر آیا ان 10 کوڑیوں کا جنہوں نے مسیح خداوند سے کیا کی؟ شفا پائی۔ اور لکھا ہے کہ وہاں پہ وہ چونکہ شہر سے باہر ہوتے تھے اور انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے پکارا اور کیا نام لیا؟ یسوع اے استاد۔ How exciting کہ جب انہوں نے یہ نام لیا they got relieved، انہیں کیا مل گئی؟ شفا مل گئی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے وہاں پہ لکھا کہ یسوع کا نام، اب چونکہ وہ شہر سے باہر تھے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ یسوع کا نام جو اس میں قدرت پائی جاتی ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس رہائی کے وسیلہ سے میں اور آپ خدا کا مقدس بن گئے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اور 27ویں آیت میں لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو جس میں کیا ہے؟ خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ How important it is، دیکھیں کہ خدا نے ہمیں سلیکٹ کیا کہ ہماری زندگیوں میں وہ کیا کر سکے؟ سکونت کر سکے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوا کہ جب میں اور آپ مسیح کے خون سے کیا ہو گئے؟ دھل گئے۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت سی اور ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں مسیح خدا نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح تو اس ایک سمجھ لیں کہ ایک لمیٹڈ ایریا تک ہی منادی کر سکے، لیکن انہوں نے شاگردوں کو تیار کیا، کلیسیا کو تیار کیا کہ آج کلیسیا جو ہے پوری دنیا میں ہم دیکھیں کیا ہے؟ انجیل کی منادی کی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، پھر اسی طرح دوسرا کرنتھیوں اس کے 5 باب اور اس کی 20ویں آیت میں کہ میں اور آپ کیا ہیں؟ مسیح کے ایلچی ہیں،
اور LG کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ملک کا پیغام دوسرے ملک تک وہ کیا کرتا ہے؟ لے کے جاتا ہے. اور میری اور آپ کی زندگی میں یہ خوشخبری کا پیغام ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں جس کے پاس خوشخبری ہوتی ہے وہ کیا نہیں ہوتا؟ خاموش نہیں رہتا. ٹھیک ہے؟ وہ کیا نہیں رہتا؟ خاموش نہیں رہتا. اور اسی طرح پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی آزادی کا شور بچاتا ہے. وہ ایکسپریس کرتا ہے کہ مسیح خداوند نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے. اور یقیناً جب بیٹا آپ کو آزاد کرتا ہے تب ہی حقیقی طور پر آپ آزاد ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ پولیٹیکل یا سیاسی طور پر، ملکی طور پر یہ آزادی اچھی آزادی ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے ان سے مت ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، بلکہ اس سے جو روح کو قتل کرتے ہیں. کیونکہ یہ جسم جو ہے یہ فانی ہے. ٹھیک ہے؟ اور حقیقی آزادی جو آپ کی آزادی وہ آپ کو روح کی آزادی ہے. اس لیے مسیح خداوند آپ کو ملکی سطح پر آزادی دینے سے زیادہ آپ کی روح کو آزاد کرنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں، ہم نے خدا کے کلام میں بہت سی اور ایسی باتیں ہیں جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں اس آزادی کے تعلق سے. اور ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی آزادی صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس ہے. کیونکہ اس خدا کے کلام میں لکھا ہے آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا کہ جس نام کے وسیلہ سے کیا ہو؟ آدمیوں کو نجات مل سکے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ حقیقی آزادی مسیح خداوند کے پاس ہے اور یہ فضل کے وسیلہ سے ہے. اس میں میری اور آپ کی کوئی لیاقت نہیں ہے. شاید ہم یہ سوچتے ہیں ہم بہت گنہگار ہیں، نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے؟ لیکن خداوند یسوع کا خون جو ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیرے گناہ کیا ہو؟ کرمزی رنگ کے بھی ہو تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ کم لوگوں کو پتا ہے کیا ہو جائیں گے؟ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے. صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے اور اس آزادی کے وسیلہ سے یہ ساری چیزیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا بنتی ہیں؟ فخر کا باعث بنتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی کے لوگ انہوں نے کچھ میڈلز لگائے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے کیا ہے؟ کچھ میڈلز لگائے ہوتے ہیں اور وہ میڈلز کیا ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی اچیومنٹ کو، ان کے فخر کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا میڈل مسیح خداوند اس کی صلیب ہے. اسی تو پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ خدا نہ کرے کہ میں سوائے مسیح کی صلیب کے کسی اور بات پہ کیا کروں؟ فخر کروں. آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، دعا کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز جیسس، ہاللیلویا.